امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور کئی کتابوں کے مصنف حسین حقانی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے حامیوں کو سیاسی مخالفین سے ایسے لڑنے کی ترغیب دی ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کافروں سے لڑا کرتے تھے۔ اس رویے کی ایک حالیہ مثال اپریل میں سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام مسجد نبوی میں عمرہ ادائیگی کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کا اراکین کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ ہے۔ حسین حقانی نے ان خیالات کا اظہار معروف امریکی جریدے فورن پالیسی میگزین میں کیا ہے۔ ان کی اس تحریر کا ترجمہ امریکہ میں مقیم معروف صحافی آفاق فاروقی نے کیا ہے۔ حسین حقانی لکھتے ہیں کہ کئی سالوں کے پروپیگنڈے نے پاکستانیوں کو ملکی حالات کے بارے میں اصل حقائق کی بجائے غیر حقیقی بیانیے پر یقین کرنا سکھا دیا ہے۔ جب سے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا ہے وہ مسلسل سڑکوں پر ہیں اور احتجاج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ دوسری جانب عوام عمران خان کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان، اسلام پسندوں اور مغربی جمہوریت کے حامیوں کے درمیان اور فوج کے حامیوں اور اس کے مخالفین کے درمیان بٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین انہیں ایک خطرناک پاپولسٹ کہتے ہیں جو کہ جمہوری اصولوں پر چلنے سے انکاری ہے۔ دوسری طرف خان کے حامی انہیں ایک کرپشن مخالف مسیحا کے طور پر دیکھتے ہیں۔ حسین حقانی کے بقول عمران خان نے اپنے سپورٹرز کو اپنے مخالفین سے ایسے لڑنے کی ترغیب دی ہے جیسے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کافروں سے لڑا کرتے تھے۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے عمران خان ایسی ہی جنگ لڑنے کے موڈ میں ہیں، لیکن اب فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد حالات عمران خان کے لیے بھی کچھ زیادہ سازگار نہیں رہے۔ حقانی کا کہنا ہے کہ خان کے فالوورز کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے امریکہ اور مغرب کی پاکستان میں دلچسپی باقی نہیں رہی۔ عمران کے حامی اس جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں جو ان کا لیڈر ان سے بولتا ہے، جیسے پاکستان کو روس کے ساتھ قریبی تعلقات بنانے سے فائدہ ہوگا، یا یہ کہ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد سے پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ ہے۔ حقانی لکھتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کے بیانیے کی کامیابی اور مقبولیت کی وجہ وہ گھسا پٹا قومی بیانیہ ہے جو کئی دہائیوں سے پاکستانیوں کے ذہنوں میں سویلین اور فوجی حکومتیں انڈیلتی آ رہی ہیں۔ پاکستانیوں کو عموماً اس تاثر سے بے خبر رکھا جاتا ہے کہ ان کا ملک عالمی سطح پر نہ صرف دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ اس وجہ سے اسے عالمی تنہائی کا بھی سامنا ہے۔ زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا صرف سیاسی بدعنوانی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیتا ہے، نہ کہ ملک کی کم شرح خواندگی، ٹیکسوں کی عدم ادائیگی، تعلیم کا خراب معیار، کم زرعی اور صنعتی پیداوار اور بیرونی امداد اور قرضوں پر ملک کے انحصار کو۔ حسین حقانی کے بقول عوام کو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے یہی جھوٹ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان ایک خاص ملک ہے جسے خدا نے قدرتی دولت سے نوازا ہے، لیکن اس کی معاشی بدحالی کی وجہ دراصل بدعنوان سیاستدان ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں عقائد کے اس نظام کا دوسرا عنصر جو عمران خان کے بیانیے کو مضبوط کرتا ہے وہ غیر ملکی تعلقات بارے ہے۔ پاکستانی رہنما طویل عرصے سے عوام کو بتا رہے ہیں کہ ملک کو بین الاقوامی سازشوں کا سامنا ہے۔ بھارت پاکستان کا مستقل دشمن ہے۔ اسرائیل اور امریکہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ دنیا کا واحد ایٹمی ہتھیاروں سے لیس مسلم ملک ہے۔ اس لیے پاکستان کو غیر روایتی جنگ یعنی جہادی عسکریت پسندی کے ذریعے سے خود کو بیرونی سازشوں سے بچانا چاہیے۔ پاکستان کے بیانیے کی گہرائی کا اندازہ اس فیصلے سے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جون 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈ ساجد میر کو حال ہی میں گرفتار کر لینے کے باوجود اس خبر کو پبلک نہیں کیا تھا۔ برسوں تک پاکستانی حکام ساجد میر کے وجود سے ہی انکار کرتے رہے اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص تھا بھی تو اب وہ مر چکا ہے۔ ساجد میر کے خلاف پاکستان کے اس فوری اقدام کی بنیادی وجہ دراصل دہشت گردی کے لیے مالی معاونت اور منی لانڈرنگ پر FATF کے مطالبات کو پورا کرنا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان سن 2018 سے FATF کی واچ لسٹ پر ہے اور ساجد میر کے خلاف کارروائی پاکستان کو اس لسٹ سے نکالنے کے لیے ضروری تھی۔ لہٰذا جب پاکستان نے معاشی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر FATF کی یہ شرط پوری کر دی تو حکام نے جہادیوں کے رد عمل کے خوف سے ساجد میر کی گرفتاری کا اعلان نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ حسین حقانی لکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام برسوں سے دہشت گردوں کے بارے میں ملے جلے جذبات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندرونی مباحثوں میں دہشت گردوں کو بھارت کے خلاف جہاد کرنے والے آزادی کے جنگجوؤں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے کے لیے ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کے سابق فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے کھلے عام یہ تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے کشمیر کے عسکر پسندوں کو تربیت دی اور جنہیں باقی دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ عمران خان القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے کے علاوہ افغانستان میں طالبان کی فتح کو غلامی کا توق توڑنے کے مترادف قرار دے کر دنیا کو حیران کر چکے ہیں۔
وہ یہ بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی حکام جہادی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ غیر ملکی قابضین کو نکالنے کے لیے لڑنے والے گروہوں کے شہری آبادیوں پر حملوں پر تنقید کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ اپنی تحریر کے آخر میں حسین حقانی کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کے سیاسی مخالفین انہیں اگلے الیکشن میں جیتنے یا اقتدار میں واپس آنے سے روک لیں، لیکن وہ برسوں کے اس پروپیگنڈے کو ختم ہی نہیں کر سکتے جس نے نہ صرف پاکستانیوں کو سازشی نظریات کا عادی بنا دیا ہے بلکہ انہیں اپنے ملک کو درپیش اصل مسائل سے بھی بے خبر رکھا ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔